بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں شامل ہے آپ کے اقامہ، آپ کی چھٹی، آپ کی فلائٹس اور وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ خبر شامل کریں گے آج کی سب سے پہلی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ شاہراہیں عبور کرنے والے راہگیروں پر جرمانہ ہوگا۔ شاہراہ پیدل عبور کرنا ٹریفک خلاف ورزیوں میں شامل ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر توجہ دلائی کہ شاہراہ عبور کرنے والے راہگیر کی زندگی خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اس سے ٹریفک معطل ہوتی ہے اور ٹریفک حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے شاہراہ ایک طرف سے دوسری طرف آنا جانا منع ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو شخص شاہراہ عبور کرے گا اس پر 1000 سے 2000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے واضح کیا کہ 1000 ریال جرمانہ معمول کے مطابق لگایا جائے گا، جبکہ انتہائی جرمانہ جو 2000 ریال مقرر ہے اس کا فیصلہ ٹریفک اتھارٹی کرے گی۔ اس سلسلے میں انتہائی جرمانے کے اسباب کی نشاندہی بھی کرنا ہوگی۔ لگژری کروز شپ کا سیاحتی پیکیج۔ سعودی محکمہ سیاحت نے کہا ہے کہ سعودی لگژری کروز کا پہلا ٹور 27 اگست جمعرات کو ہوگا۔ کروز شپ شاہ عبداللہ بندرگاہ سے نیوم جائے گا اور بحر احمر کے جزیروں ساحلوں سے ہوتا ہوا کنگ عبداللہ بندرگاہ پر واپسی ہوگی۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا غیر معمولی سیاحتی تجربہ رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لگژری کروز پروگرام ریڈ اسپرٹ کمپنی نے بنایا ہے۔ یہ انٹرنیشنل رائل کریبین بیڑے کی مالک ہے۔ لگژری کروز مختلف بین الاقوامی ریسٹورانٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں 8 درجے کے سویٹ ہیں، ان میں سے ایک کا کرایہ 10,465 ریال ہوگا۔ 2 روم والے سویٹ کا کرایہ 30% کمیشن کے بعد 8,855 ریال اور 3 کمروں والے سویٹ کا کرایہ 15,812 ریال جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ کرائے میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا شامل ہے۔ جملہ سہولتیں بھی پیکیج کا حصہ ہوں گی، البتہ ہیلتھ کلب کی خدمات اس میں شامل نہیں۔ ہر سویٹ میں ایک خدمت گار بھی متعین ہوگا۔ لگژری کروز کی لفٹ ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے استعمال ہو سکیں گی۔ 24 گھنٹے کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل بوفے ہوگا۔ بجلی کمپنی صارف کو ہرجانہ ادا کرنے کی پابند کب؟ الیکٹریسٹی اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا ہے کہ 5 صورتوں میں بجلی کمپنی صارف کو ہرجانہ ادا کرے گی۔ اخبار 24 کے مطابق مندرجہ ذیل صورتوں میں بجلی کمپنی صارفین کو ہرجانے ادا کرنے کی پابند ہوگی جن سے صارفین کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ شہروں میں بجلی کا بل ادا کرنے کے 3 گھنٹے اور دیگر مقامات پر 5 گھنٹے کے اندر بجلی سروس بحال نہ کی گئی ہو۔ 1 سال کے اندر 4 سے زیادہ مرتبہ بجلی سروس منقطع ہونے پر، بشرطے کہ ہر بار دورانیہ 4 گھنٹے سے زیادہ کا نہ ہو۔ عام حالات میں بجلی سروس منقطع ہونے پر 24 گھنٹے کے اندر سروس بحال نہ کی جانے کی صورت میں بجلی کے بل سے متعلق شکایت 15 ورکنگ ڈیز کے اندر حل نہ کی گئی ہو۔ نئے ادارے کو 40 ورکنگ ڈیز کے اندر بجلی سروس مہیا نہ کرنے پر الیکٹریسٹی اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے توجہ دلائی کہ مذکورہ 5 صورتوں میں ہر صورت میں صارف بجلی کمپنی سے ہرجانہ حاصل کرنے کا حقدار ہوگا اور ہرجانے کی کارروائی بجلی کمپنی کو خودکار نظام کے تحت انجام دینا ہوگی۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے لبنانی متاثرین کے لیے امداد کا آغاز کر دیا گیا۔ شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات نے شمالی لبنان کے عقار صوبے میں لبنانی، شامی اور فلسطینی متاثرہ خاندانوں میں روٹیاں تقسیم کرائیں۔ اس سلسلے میں الیادی البیضا فلاحی انجمن نے شاہ سلمان مرکز کے ساتھ تعاون کیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے شمالی لبنان میں روزانہ روٹی کے 6000 پیکٹ، بیروت میں 2500 پیکٹ تقسیم کرائے جاتے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ جوازات نے تصدیق کی ہے کہ وہ لوگ جو چھٹی پر جاتے ہیں اور چھٹی پر جا کر واپس سعودی عرب نہیں آتے ان پر سسٹم میں آٹومیٹکلی 3 سال کا بین لگ جاتا ہے، لیکن یہاں محکمہ جوازات نے وضاحت کی ہے کہ ان میں آپ کی فیملی اور آپ کے ڈیپینڈنٹس، آپ کی بیوی اور بچے اگر وہ چھٹی پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو ان پر 3 سال کی پابندی نہیں ہوگی۔
یہ سوال ایک رہائشی تارکین وطن نے جو ہے ان سے کیا ٹویٹر پر، تو اس کے جواب میں محکمہ جوازات نے بتایا کہ جو بھی سعودی عرب میں کام کرتا ہے اور وہ ایگزٹ انٹری ویزا پر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا تو اس پر 3 سال کی مدت کا بین ہوگا، لیکن اس میں آپ کی فیملی، آپ کے ڈیپینڈنٹ شامل نہیں ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودیزیشن سے متعلق۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں بدلتے حالات کے مطابق کرونا وائرس کے بعد حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ انہی حالات کی صورت میں انڈسٹریل سیکٹر میں سعودیزیشن شروع کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بدر بن ابراہیم الخلف منسٹری آف انڈسٹریل اینڈ منرل ریسورسز کے جو ہے منسٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ انڈسٹریل سیکٹر میں 1904 ایکسپرٹس کو فارغ کر کے ان کی جگہ 471 سعودیوں کو جاب دلائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں بھی 1.15 بلین سعودی ریال کی اپرچونٹیز جو انویسٹمنٹ ہے وہ لائی گئی ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر۔ کرونا وائرس کی چینجز کی وجہ سے پورے گولف اسپیشلی ایشین کنٹریز کے لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے، لیکن جو سب سے زیادہ لوگ اس جو ہے سچویشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں 87% پاکستانی نیشنل شامل ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو 87% لوگ ہیں وہ سعودی عرب اور UAE میں کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ باہر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، ایک پریڈکشن کے مطابق 1.2 ملین ایکسپیرٹ جو غیر ملکی ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ کے آس پاس لوگ جو ہیں نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے اور نوکریوں سے فارغ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں سے سعودی عربیہ سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اگلی سب سے اہم خبر شامل کریں گے کہ تارکین کے لیے سفری اجازت نامے، محکمہ پاسپورٹ کی وضاحت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر سے متعلق وضاحت کی ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ محکمہ پاسپورٹ جمعرات 13 اگست 2020 سے سیاحوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت نامے جو ہے وہ جاری کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز اور دوسرے جو چینلز ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو بریک کیا، جو کہ جھوٹی خبر تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا کی یہ اطلاع غلط ہے۔ اس قسم کا فیصلہ جب بھی ہوگا اس حوالے سے جب بھی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ہدایات ملیں گی اسے بروقت سرکاری چینل کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ فیصلے کی باقاعدہ اطلاع دی جائے گی اور اس سلسلے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اب ہم شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوال اور جوابات سے متعلق کہ کیا اقامہ تجدید کرائے بغیر فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد حالات بتدریج نارمل آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پروازوں کی بحالی کا کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محمد ابراہیم پوچھتے ہیں، میرے اقامے کی 3 ماہ کے لیے توسیع ہو گئی ہے مگر خروج عہدہ یعنی چھٹی نہیں پڑی۔ جوازات والے کہتے ہیں توسیع ہو گئی، اگر نہیں ہوگی تو کیا میں سعودی عرب آ سکوں گا؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں چھٹی پر گئے ہوئے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ جب آپ کے اقامے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو آٹومیٹک طریقے سے خروج عہدہ میں بھی توسیع ہو گئی ہوگی۔ آپ اپنے کفیل سے کہیں کہ وہ ابشر یا مقیم اکاؤنٹ پر چیک کر کے آپ کو اطلاع کرے۔ اگر سسٹم میں توسیع نہیں ہوئی تو کفیل ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا معاملہ جوازات کے گوشت گزار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جوازات کے ابشر سسٹم پر موجود خصوصی سہولت جو آپشن ہے رسائل اور طلبات، وہاں پر جا کر آپ کے خروج عہدہ میں توسیع کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے مفت توسیع کی درخواست دائر کرنے سے چھٹی یعنی خروج عہدہ میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے یہ توسیع جو 3 ماہ کی گئی ہے اس کا حساب 15 مارچ 2020 سے کیا جاتا ہے، جب سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہوئی تھی۔ جہاں تک سعودی عرب واپس آنے کا سوال ہے تو یاد رہے کہ جب تک پروازیں بحال نہیں ہوتی اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ آپ ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے بے شمار غیر ملکی جو خروج عہدہ پر گئے ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے وقتاً فوقتاً حالات کا جائزہ لینے کے بعد رعایت کا اعلان کرتی ہے۔ عمران شفیع کا سوال ہے کہ مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، کفیل کے مؤسسہ پر قانونی طریقے سے کام کر رہا ہوں، مگر کفیل نے 2 برس سے میرا اقامہ تجدید نہیں کروایا۔ معلوم یہ کروانا ہے کہ اقامہ تجدید کرائے بغیر میرا خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ، رہائش اور طبی سہولتوں کو بروقت انجام دینا کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کفیل نے مؤسسہ قانونی طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا اقامہ بروقت تجدید کرائے۔ جہاں تک اقامہ تجدید کرائے بغیر خروج نہائی لگنے کا سوال ہے تو محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے قانون کے مطابق جب تک آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کارآمد ہو، اس کے بعد ہی سسٹم میں خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان کی اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آپ کو بتاتے چلیں آج لاہور کے لیے 4 فلائٹ سکیجول ہیں۔ سب سے پہلے جدہ سے 3 فلائٹس اور 1 فلائٹ ریاض سے سکیجول ہے۔ پہلی فلائٹ جو جدہ سے لاہور کے لیے سکیجول ہے PIA کی PK 9760 3:30 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ جو ریاض سے لاہور کے لیے فلائٹ ہے XY 317 فلائی ناس کی 3:50 پر، یہ خصوصی پرواز اسپیشل فلائٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ پہنچے گی۔ اس کے بعد جدہ سے 2 سعودی ایئر لائن کی اسپیشل فلائٹس جو ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہیں 734 اور SB 738 8:45 اور 8:20 8:45 صبح کے وقت اور 8:15 شام کے وقت جو ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اگر بات کریں جو ہے آگے کراچی کی، تو کراچی کے لیے 4 فلائٹس تھیں، 2 سعودی ایئر لائن کی، 1 سعودی گلف ایئر لائن کی اور 1 PIA کی۔ چاروں فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد کے لیے بھی جو فلائٹس تھیں وہ کینسل ہوئی ہیں۔ صرف 1 فلائٹ سکیجول ہے جو کہ ریاض سے اسلام آباد جائے گی۔ ایئر بلو کی فلائٹ PA 2745 یہ فلائٹ جو ہے پہنچے گی اسلام آباد کے لیے۔ اس کے بعد اگر بات کریں سیالکوٹ کے لیے ریاض سے جو ہے ایک PIA کی فلائٹ PK 9756 ایکسپیکٹڈ ہے جو پہنچے گی 5:55 صبح کے وقت، اور 6:25 پر دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S155 ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے انڈیا کی وندے بھارت مشن فیز 5 کے تحت اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی وندے بھارت فیز 5 کے تحت جو آج کوئی بھی اسپیشل فلائٹ سکیجول نہیں ہے انڈیا کے لیے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں ضوابط کی خلاف ورزی پر 5 تجارتی مراکز کو سیل کر دیا گیا۔ یمبو بلدیاتی کونسل کے ماتحت ماحولیاتی صحت کے ادارے نے کورونا SOPs اور دیگر ضوابط کی خلاف ورزی پر 5 تجارتی مراکز سیل کر دیے۔ مختلف جو ہے وہ خلاف ورزیوں پر تجارتی اداروں کو تنبیہ بھی جاری کی گئی ہے۔ کورونا کے مزید 1400 سے زائد کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 1482 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3124 رہی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی دن میں کووڈ-19 سے 34 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3203 تک پہنچ چکی ہے۔ ماسک کی خلاف ورزیوں پر ہزاروں ریال کے جرمانے۔ سعودی عرب میں عوامی مقامات پر مقررہ SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جازان اور قصیم میں ماسک کی پابندی نہ کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ قصیم پولیس نے ماسک کی پابندی نہ کرنے والے 85 افراد پر 85,000 ریال کے جرمانے کر دیے۔ فی کس 1,000 ریال جرمانہ لگایا گیا۔ نبیناؤں کو کمپیوٹر پروگرامنگ سکھانے والا سعودی نوجوان عبدالعزیز الشماسی نے عرب دنیا میں کمپیوٹر پروگرامز کی کمی کے باوجود کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھی اور اب وہ نبیناؤں کو آن لائن کمپیوٹر پروگرام سکھا رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الشماسی نے بتایا، کئی برس سے پروگرامنگ اور اس کی مختلف لینگویجز سیکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے مجھے سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ کمپیوٹر پروگرامنگ از خود سیکھنے کی سہولتیں ہمارے ہاں بے حد معمولی تھیں۔ ابتدائی نوعیت کی معلومات تو مہیا تھی، لیکن کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت اور کمال پیدا کرنے کے لیے کوئی سسٹم مہیا نہیں تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔